ماں باپ کے حقوق کو سمجھا کیا ہے؟ اے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام کو جب ماں کے دعاؤں کی ضرورت ہے، کیا ہمیں اور آپ کو ماں کے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ آج 65 سال کی بوڑھی ماں، 70 سال کا بوڑھا باپ گھر میں پڑا بستر پر کھانستا ہے، گھر کے کاموں میں مدد نہیں کرتا، 4 پیسے کمانے میں مدد نہیں کرتا، بستر پر پڑے پڑے بوڑھے بوڑھی دونوں کھانسا کرتے ہیں۔ آج بیٹا سوچتا ہے کہیں ان کی وجہ سے میری اولاد کو انفیکشن نہ ہو جائے، آج اپنی بیوی سے کہتا ہے سنو میرے بیٹے کو امی کے قریب مت جانے دینا، سنو ابا کے پاس مت جانے دینا، ان کو 5 دن سے کھانسی آ رہی ہے، کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں اسے انفیکشن نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، جس بوڑھے ماں باپ کو تم راستے کا روڑا سمجھتے ہو، آنکھوں کا کانٹا سمجھتے ہو، بیماریوں کا گھر سمجھتے ہو، تمہیں کیا پتا آج تمہارے پاس جو مال ہے، آج جو عزت ہے، آج جو سربلندی ہے، آج جو تو اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، یہ تیری بیوی کے قدموں کی برکت نہیں ہے۔ ارے وہی بوڑھے بوڑھی جو بستر پر پڑے کھانستے ہیں، اللہ انہی کے صدقے میں تجھے عزت کی زندگی دے رہا ہے۔ تجھے ان کی موجودگی کا احساس نہیں؟ جاؤ جا کر ان سے پوچھو جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جنہیں ماں باپ کی محبت نہیں ملتی، ان سے پوچھو ماں کی محبت کیا ہے، باپ کتنی بڑی نعمت کا نام ہے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے شکم میں تھے، روئے زمین پر جلوہ گر بھی نہیں ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے، 6 یا 7 سال کی عمر تھی۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مکہ معظمہ سے نکلی، آپ کے والد جناب عبداللہ کی قبر کی حاضری کے لیے، قبر کی حاضری کے بعد لوٹ رہے تھے۔ 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ حضرت آمنہ خاتون، آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن، 3 لوگ ہیں قافلے میں۔ جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت کے بعد لوٹ رہے تھے تینوں حضرات، مقام ابوا پر پہنچے، آمنہ خاتون لاگر ہو کر بیٹھ گئیں، جسم میں اٹھنے کی تاب نہیں، چلنے پھرنے کی تاب نہیں، یقین ہو گیا اب اس سے آگے نہ جا سکوں گی، اب زندگی وفا نہ کرے گی۔ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہیں، اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا، ہر نئی چیز کو ایک نہ ایک دن پرانا ہونا ہے، ہر آنے والے کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اے بیٹا، اللہ رب العزت نے تیرا میرا ساتھ بس یہیں تک کا لکھا تھا، اب میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا اندازہ لگاؤ، آقا ابھی زمین پر جلوہ گر نہیں ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے کہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھنے والا ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہیں، اے اللہ تو اپنے محبوب کو آخر کون کون سے امتحان سے گزارے گا؟ ماں کا سایہ بھی عنقریب سر سے اٹھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر روتے ہیں۔ ماں نے آخری ہچکی لی، دنیا میں آخری سانس لی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام ایمن نے زمین کو کھودا، قبر تیار کی، آمنہ خاتون کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی ماں کی قبر پر لیٹ جاتے ہیں، زاروں قطار میرے آقا رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ابوا کے ریت کے ایک ایک ذرے بھی نبی آخر الزماں کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ آسمان کے فرشتے بھی حیرت سے نبی آخر الزماں کو دیکھتے تھے۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو وہ کیا منظر رہا ہوگا۔ اب ام ایمن ہے، آقا کا ہاتھ پکڑتی ہیں، انہیں مکہ معظمہ کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ وہ پیر کتنے بھاری رہے ہوں گے کہ جو اپنی ماں کو ایک جگہ دفنا کر واپس لوٹ رہے ہوں گے۔ آج ہماری عمر 25-30 سال کی، 35-40 45 50 سال کی، اگر ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، جوان بیٹا بھی بلکتا پھرتا ہے، جوان بیٹا بھی روتا پھرتا ہے۔ قربان میرے آقا کی عظمت پر، 6-7 سال کی عمر ہے اور ماں کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، کیا کیفیت رہی ہوگی میرے آقا کی؟ ام ایمن سنبھالتے ہوئے جیسے تیسے مکہ معظمہ لے کر جاتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ
مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ وقت بھی آتا ہے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، وہ وقت بھی آتا ہے آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ہیں، تمام صحابہ نے صفیں درست کر رکھی ہے، مصلی امامت خالی ہے، آقا اس پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں، جہاں جہاں تک نظر پڑتی ہے غلام ہی غلام نظر آتے ہیں، جانثار ہی جانثار نظر آتے ہیں۔ آقا اس دن کو یاد کرتے ہیں جب میری ماں کا سایہ سر سے اٹھا تھا، میں تو سوچ رہا تھا اب دنیا میں میرا اپنا کون ہوگا، اب مجھے محبت کرنے والا کون ہوگا، اب مجھے پیار دینے والا کون ہوگا، کاش میری ماں ہوتی، آج میرے جانثاروں کو دیکھتی، آج میرے غلاموں کو دیکھتی۔ آقا مصلی امامت پر کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، آقا صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، ابھی میں نے نماز شروع کی ہوتی، ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اچانک میری ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں اندر سے آواز دیتی اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے ذرا یہاں تو آنا۔ آقا فرماتے میرے غلاموں سنو، اگر میں عشاء کی امامت کر رہا ہوتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر اپنے ماں کی غلامی میں حاضر ہو جاتا، اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اے مسلمانوں کیا تھا بتانا مقصد تھا، جب تمہارا نبی اپنی ماں کی غلامی کرتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنی ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کی غلامی کیوں نہیں کرتے؟